حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، امن و سلامتی اور رزق میں برکت کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 126۔ اے میرے پروردگار، اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں قسم قسم کے پھولوں سے رزق عطا فرمائیے۔ ہر عمل کی قبولیت کے لیے دعا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127۔ اے پروردگار، ہمارے نیک اعمال قبول فرما لے، بے شک تو ہی ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ اولاد کی فرما برداری اور توبہ کی قبولیت کی دعا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 128۔ ہمارے پروردگار ہمیں اپنا مکمل فرما بردار بنا لے اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابعدار ہو، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے۔ بے شک صرف تو ہی معاف کر دینے کا خوگر بڑی رحمت کا مالک ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے دعا۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129۔ ہمارے پروردگار، ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہی کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ بے شک صرف تیری ہی ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل۔ امن و سلامتی اور شرک سے بچنے کی دعا۔ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 30۔ یا رب، اس شہر کو پرامن بنا دیجئے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچائیے کہ ہم بتوں کی پرستش نہ کریں۔ قبولیت اور رزق میں برکت کی دعا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ضرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 37 اور آیت نمبر 38۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لایا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجئے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ اپنے اور اپنی اولاد کے لیے نماز کی پابندی، والدین اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آیت سورۃ ابراہیم آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31۔ یا رب، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے اور میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا فرمائیے جو نماز قائم کریں۔ اے پروردگار، اور میری دعا قبول فرما لیجئے۔ جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری بھی مغفرت فرمائیے، میرے والدین کی بھی اور ان سب کی بھی جو ایمان رکھتے ہیں۔ حکمت و دانائی کے حصول اور صالحین میں شمولیت کی دعا۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين۔
سورۃ الشعراء آیت نمبر 83۔ میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لے۔ قیامت تک انسانوں میں ذکر خیر اور حصول جنت کی دعا۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 80 اور آیت نمبر 83۔ اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما دے جو میری سچائی کی گواہی دیں، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو نعمتوں والی جنت کے وارث ہوں گے۔ قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے بچنے کی دعا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 87 اور آیت نمبر 79۔ اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس دن نہ کوئی مال کام آئے گا نہ اولاد۔ ہاں، جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے گا اس کو نجات ملے گی۔ نیک اولاد کے حصول کی دعا۔ رب هب لی من الصالحین۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 100۔ میرے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو نیک لوگوں میں سے ہو۔ کفار کے شر سے بچاؤ اور طلب مغفرت کی دعا۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 5۔ اے ہمارے پروردگار، آپ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع ہوئے ہیں اور آپ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنائیے، اور ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ یقیناً صرف آپ ہی کی ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل۔